فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عظمت قرآن کے حوالے سے اس ماہ نور اور ماہ ذیشان میں اس لیے بھی یہ عنوان انفرادیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ تکمیل قرآن کا بہترین اور دلیلی پہلو لیے ہوا ہے یہ مہینہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی ماہ میں اس قرآن کی تکمیل کا عنوان بھی۔ قرآن کو رمضان سے اور رمضان کو قرآن سے یہ ایسے ہی تعلق ہے کہ بلا تشبیہ صرف تفہیم کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے۔ روح کو الگ کر دیں جسم سے، کوئی فائدہ اور کوئی وجود نہیں ہے۔ جسم کی علیحدگی روح سے مردگی کا عنوان ہے۔ ایسے ہی صرف کھانے پینے اور لوازمات شہوت سے بچ جائیں آپ اور قرآن کی تلاوت نہ کریں، اللہ کے کلام کا کوئی حصہ آپ کے دماغ میں انقلابی روپ نہ لائے۔ مقصد قرآن بندے مومن کے ایمان کے بڑھانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ خصوصاً اس کلام کو اللہ پاک نے اتارا بھی اور رکھا بھی ہے۔ اتارا تو توریت انجیل زبور کو بھی، لیکن اسے رکھا نہیں، منسوخ فرما دیا۔ اور وعدہ الہی کے تحت ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا، کہ ہم اگر منسوخ کسی کو کریں گے آیت کو تو ہم اس سے بہتر دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ منسوخ کرنے والا خراب ہوگا، نہیں، آنے والا بہتر ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک اللہ پاک نے منسوخ کے بعد نازل کیا ہے، جو گویا خیر الکلام ہے۔ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے سب بہتر ہے۔ اللہ کا کلام ہے، پاک ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، نہ مٹنے والا ہے۔ لیکن خیر الکلام ہونے کا جو اللہ نے اپنے کلام کو شرف بخشا نہیں بولیں گے، ذی شرف رکھا ہے، کیونکہ بخشا میں حدوث کا ایک پہلو ہے، اس لیے ذی شرف ذی شان بنایا ہے، رکھا ہے۔ وہ قرآن کی کو رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے حجۃ الوداع کے موقع سے یہ بڑا مشہور خطبہ ہے، جو بڑے ارباب دانش اور فکر انگیزی کی سوچ رکھنے والے یہ خطبہ ضرور پڑھتے ہیں کہ ان احسن الکتاب کتاب اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ کتاب میں سب سے زیادہ حسین اللہ کی کتاب ہے۔ جب بھی کمپیئر کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے، جس کو جس سے کمپیئر کیا جاتا ہے وہاں نگلیکٹ مراد نہیں ہوتا ہے، افضلیت مراد ہوتی ہے، بس ریجیکٹ کرنا مراد نہیں ہوتا۔ جیسے توریت کہ کمپریزن میں آپ لائیں قرآن کو، تو توریت اللہ کا کلام ہے یہ بولیں گے، اور قرآن اللہ کا بہتر کلام ہے، قرآن توریت سے افضل ہے یہ بولیں گے۔ تو اللہ کے کلام میں نگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے، ریجیکٹ کا عنوان ہے، منسوخ کا یہ بھی عنوان نہ رکھیں آپ کہ مٹ گیا، نہیں، اللہ نے اسے رکھا نہیں، یہ ہے۔ ورنہ عموماً منسوخ کا عنوان یہ ہوتا ہے جیسے پروگرام منسوخ ہو گیا، مطلب ختم ہو گیا۔ تو منسوخ اللہ نے جو توریت، انجیل یا کسی بھی اپنی آیت کو یا کلام کو کیا ہو، مٹنا مراد نہیں ہے، اس کو رکھا نہیں ہے، چھپا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ورنہ خدا ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے، شکل توریت کی کیوں ہو، شکل انجیل و زبور کی کیوں نہ ہو، جو بھی ہے وہ سب ازلی کلام ہے، مگر رکھا ہے اپنے ازلی کلام کو، وہ ہے قرآن پاک۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ وہ راز ہے جو راز سے اللہ پاک نے پردہ بھی اٹھا دیا ہے۔ قرآن پاک کا مقصد سمجھیے کہ رکھا کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو، اور ان کلام کو کیوں نہیں رکھا، توریت و انجیل و زبور کو، صحف ابراہیم و موسیٰ کو کیوں نہیں رکھا، کلام الہی کو کیوں رکھا۔ یہ بات بڑی اہم ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، آیت کو سمجھیے گا۔ آتے آتے ایک بات، چونکہ ابھی سب بات دل کی ہی ہو رہی ہے، ابھی ہر بات دل کی ہو رہی ہے، اس لیے زنگ آلود پہلو جسم میں ہو تو وہ تو صاف کر سکتے، اچھے سے اچھے صابن آ گئے ہیں، لیکن دل میں زنگ لگ جائے تو کون صابن ہے جو آپ کے اس زنگ کو یا گرد و غبار کو دور کر سکے؟ تو سب سے بڑا عظیم صاف کرنے والا اگر کوئی اللہ پاک نے رکھا ہے وہ ہے کلام الہی، وہ ہے قرآن پاک۔ اب اس کی شکل کیا ہے دیکھیے، قرآن پاک میں کئی مقامات پر، ابھی پارہ نمبر 1 میں بھی آپ نے سنا ہوگا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب آپ کیا ہے، وہ اللہ جس نے رسول کو بھیجا، اس بات کو سمجھیے گا، ایکسپلینیشن اور ایکسپلینر یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ قرآن پاک ایک خاموش کتاب ہدایت ہے، یہ محتاج تو نہیں بولوں گا، لیکن اللہ پاک نے اس کے ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے دیگر تمام کتابوں کے حوالے سے نہیں، قرآن کو کہیے تو آپ کے اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے انفرادی طور پر قرآن کا انٹروڈکشن کہیں پر قرآن پاک میں اللہ نے خود نہیں فرمایا، جب بھی قرآن کا انٹروڈکشن کیا تو اس سے پہلے رسول کا ذکر فرمایا۔ دیکھیے فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پھر اس کے بعد ودین الحق، اسی طرح هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ یہ وہ مقصد کلام الہی ہے، یا یہ وہ مقصد عظمت کلام الہی ہے کہ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو آٹومیٹک ہمارے جو دل کے زنگ ہیں، جس کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن اتارا ہے، وہ حاصل ہوگا ہمیں۔ قرآن کو دلی زنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے، دل میں جو زنگ لگ جائے اس کے خاتمہ کے لیے، اسی لیے عرب والے کے حوالے سے آپ نے یہ سنا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ قرآن کو سننے کے لیے وہ اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اس کی تاثیر نہ جائے، چونکہ داخل ہونے کا ذریعہ کان ہی ہے فرسٹ، اس لیے اس کو کان میں انگلی ڈال لیتے۔ اللہ پاک داخل ہونے کا ذریعہ جس نے انگلی دیا، کان دیا، اس کو چھوڑ کر کے اپنے ذریعے میں ذریعہ کو یوز کر رہے ہو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی سمعہم پہلے نہیں فرمایا، دھیان دیجئے گا، ذریعہ مقصد کبھی نہیں رہا اللہ پاک کا، اسباب مقصد کبھی نہیں رہا اللہ پاک کا، وہ خالق اسباب، وہ مسبب الاسباب،
وہ ہے اصل مقصد. لا مقصود الا اللہ. صرف مقصد جو بھی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو بھی آپ ذریعہ استعمال کریں وہ ایک ذریعہ محض ہے, حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. اس بات کو سمجھیے. اس نے کان کو بند کیا. اللہ پاک بتانا چاہ رہا ہم نے یہ کان میں سننے کے لیے یا کان میں ڈالنے کے لیے قرآن کو رکھا ہی نہیں, یہ تو ذریعہ ہے. اصل ہم نے دل کے زنگ کو ختم کرنے کے لیے اس کو رکھا ہے. تو نے قرآن کی بے حرمتی کر کے مقصد قرآن جو دل کا زنگ تھا وہ حاصل نہ کرنے کا تم نے گویا مطلب چیلنج کر دیا. اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم. چاہو اب تمہارے دل پر بعد میں وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, کان پر بعد میں مہر لگائی گئی, آنکھ پر بعد میں مہر لگائی گئی, دل پر پہلے مہر لگائی گئی. دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ ذریعہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے اولی اور فرسٹ راؤنڈ کا اور حقیقی. اصل حقیقت اللہ پاک کا مقصد ہے, اور وہ مقصد ہے عظمت قرآن کا خوبصورت عنوان لیجئے اس درس میں کہ ہمارے دل کا زنگ ختم ہو جائے. یہ ہے آج کی اس گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ. اگر آپ کے دل نرم نہیں پڑے قرآن کی تلاوت سے, قرآن کی سماعت سے, تو سمجھ جائیے کہ کچھ نہ کچھ دل میں زنگ ہے یا دل زنگ آلود ہے. اب دو آیت خاص طور سے اس سلسلے میں جو ابھی تلاوت کیے میں نے, پارہ نمبر 2 کی آیت ہے کما ارسلنا فیکم رسول. یہاں پر بھی دیکھیے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, ہم نے ایک رسول بھیجا تم میں. ذرا اس لفظ تم میں پہ غور کیجیے. خدا کس طرح سے آپ کی اور ہماری رہبری یا آپ کی بھلائی چاہتا ہے. وہ کلام اپنا ہے, ساری تاثیر اپنی ہے, لیکن مقصد آپ ہو. تاثیر کا حصول آپ کو رکھا, اس دیاد ایمان کا راز آپ کو رکھا, ایمان بڑھے آپ کا, جلائے نور, جلاؤ نور ایمان آپ کو حاصل ہو, یہ اللہ پاک نے رکھا. فرماتا ہے نے رسول بھیجا. اب رسول بھیجا کیوں بھیجا تو سنو. تم آواز میں اچھے ہو سکتے ہو, پڑھنے میں اچھے ہو سکتے ہو, ان تمام چیزوں میں اچھے ہو سکتے ہو, لیکن سنو یہ قرآن سب سے پہلے جب زبان رسالت پڑھے گی نا اور اس آئینے میں تم پڑھو گے تو عظمت کلام کا حصول ہوگا, تمہیں کلام الہی کی عظمت کا حصول ہوگا. فرماتا ہے ہم نے رسول بھیجا. اب رسول کے بھیجنے کا مقصد عمومی یہی ہوتا ہے خدا کا پیغام دینا, لیکن نہیں, اس میں آپ ذرا غور کیجئے. یتلو علیکم آیاتنا, یبلغکم نہیں ہے, دھیان دیجئے گا کہ وہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچائے نہیں. جہاں پر بھی رسول کا ذکر بھیجا ہے اس کے ساتھ ہے یتلو علیکم آیاتنا, کہ وہ تمہیں ہماری آیت تمہارے سامنے تلاوت کرے. ہم نے بھیجا تمہارے سامنے, تلاوت کریں گے, وہ آیت ہماری ہوگی, مطلوع تم ہوگے, تلاوت تمہارے سامنے ہوگی. کمال ہے, ذرا مقصد سمجھیے. اس کا مطلب یہ کہ نبی تلاوت کریں گے, وہاں تلاوت میں وہاں نبی کی برکت کا حصول مقصد نہیں ہے, امت کی برکت کا حصول ہے, امت کی ہدایت کا مقصد ہے. ہم نے بھیجا رسول کو, تلاوت کریں گے مگر علیکم, تمہارے سامنے تلاوت کریں گے. کمال ہے, تمہارے پاس تلاوت کریں گے. ذرا مقصد کلام سمجھیے, یہ کلام کا اسٹرانگنس سمجھیے, جو عظمت ہے کہ اللہ پاک نے قرآن بھیجا. قرآن کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے سب لوگ تو قرآن سمجھیں گے نہیں, لیکن تلاوت کی ذمہ داری ہر امت کی ہے, ہر امتی کی ہے. دھیان دیجئے, اگرچہ آج ہم نے اس کو ایک ایزی لے لیا ہے, کروڑوں روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں دنیا کی تعلیم میں, لیکن بغیر پیسے کے الحمدللہ ہمارے مساجد کے علماء امام سب پڑھانے کو تیار ہے کہ قرآن تلاوت اور تجوید سے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. یہ المیہ ہے امت کا, بہت بڑا آج کی تاریخ میں المیہ ہے. جاتے بھی ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو بیچارے خود نہیں تجوید جانتے ہیں, مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں جو الف جرا بجربا تجرتا کیا ہے ان کو, نہ قرآن. مقصد قرآن کو سمجھیے, نبی تلاوت کریں گے سب سے پہلے راؤنڈ میں, اور نبی کی شان میں اتری ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. حبیب اس قرآن کو اگر ترتیل کا عنوان دیا جائے
آپ سب سے پہلے مصداق اول ہے، تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے ترتیل کے ساتھ. اور ترتیل کا مطلب جانتے ہیں؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حرفوں کو عمدہ کر کے پڑھنا. کیا بات ہے، تجوید الحروف، حرفوں کو عمدہ کر کے پڑھنا. کیا بات، آپ ذرا غور کیجئے گا. میں کبھی کبھی کئی حسینی لہجہ ہے، اشاقی لہجہ ہے، ہر لہجے عموماً میں جب وطر پڑھتا ہوں نا تو تھوڑا کبھی اشاقی لہجے، کسی بھی لہجے میں قرآن پڑھیے، قسم خدا کی تاثیر ایک الگ ہی ہے، مزہ ایک الگ ہی ہے. یہی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو کوئی بھی کسی بھی لہجے میں پڑھتا ہے مزہ ہی مزہ آتا ہے. قسم سے ہر لہجے میں آپ اپنے حساب سے پڑھیے تو لطف آتا ہے، آپ سنیے تو لطف آتا ہے. ہر لہجہ ایک انفرادی لہجہ، علیحدہ لہجہ کیوں نہ ہو، لیکن مزہ آتا ہے. یہ ہے ایک دم اللہ نے قرآن کے اندر جو تاثیر ڈالی ہے. پڑھو کیسے بھی تاثیر میں ڈالوں گا. کیا کیسے بھی پڑھو تاثیر میں ڈال. یہاں تک کہ نبی نے تو ان لوگوں کی تعریف بھی کر دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، حلق سے نیچے نہیں اترے. پڑھنے کی تعریف ہوئی، لیکن آگے ہے ومعرفت الوقوف، اور کہاں ٹھہرنا ہے میرے حبیب یہ آپ ہی بتا سکتے ہو. پہلے کیا بات ہے، آپ 7 منزلیں، یہ کون ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر منزل فرمائی، آپ نے اسے ایک منزل کر دیا. دوسری جگہ منزل بولے تو یہاں پر ٹھہرے. کیا بات، 7 منزل قرآن پاک میں، 7 منزل ہے. یہ سب اے میرے حبیب، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، مگر تلاوت کا ذمہ آپ کو دیا ہے. لوازم تلاوت آپ بتائیں گے، شرائط تلاوت آپ بتائیں گے، مقصد تلاوت آپ بتائیں گے. اور اب اس آئینہ تلاوت رسالت میں جو تلاوت کرے گا پھر مقصد عظمت قرآن حاصل ہوگا انہیں. یہ ہے اصل مقصد پورے کا. اب میں تھوڑا الفاظ دے دوں قرآن کے ذریعے سے. یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے تلاوت کریں گے مگر آیت ہماری ہوگی. ذرا اس کو سمجھیے، یتلو علیکم آیاتنا، یتلو کا فاعل نبی ہے، یتلو کا فاعل نبی ہے، نبی تلاوت کریں گے. اور اس کے بعد اللہ نے خود کو نہیں رکھا، خدائی کو رکھا، علیکم، پھر کہا آیاتنا. ذرا کہاں جا رہے ہو؟ کیا ذرا دیکھیں. اب رسالت اور توحید سنیے، رسالت اور توحید، توحید و رسالت تو سنے ہیں، لیکن تلاوت کے آئینے میں رسالت کو اللہ پاک نے مقدم فرمایا. دیکھ رہے ہیں آپ، میں تو توحید یہ جانتے ہو، لیکن اس توحید کا سب سے بہترین ایکسپلینر اگر کوئی ہے تو میرا حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں یہ اولیت کا عنوان نہیں ہے کہ میرا نبی مجھ سے اول ہے، نہیں، مجھے ایکسپلین کرنے میں خلق میں سب سے اول ہے، یہ سب سے اول ہے. اب کوئی بھی مخلوق عظمت قرآن اور تلاوت قرآن کی عظمت کو سمجھنا چاہے تو زبان رسالت، یہ میں پہلے زبان کی اہمیت بتا رہا ہوں تاکہ زنگ آلود کا. میں پارہ نمبر 19 کی واحد مجھے یاد آ رہی ہے، اگر بھول جاؤں تو بول دیجئے گا، کہ پہلے بھی زبان کی عظمت کو سمجھیے. زبان اور دل، یہ 2 چیز ہمارے ذہن میں آج نہیں ہے. اگر ہے بھی تو شادی سے پہلے اندھی محبت ماں باپ سے یا جیسے بھی ہو، شادی ہوتے ہی ماں باپ سے پیسے کا مطالبہ کہ ہم نے اتنا دیا اتنا دیا، یہ کما کے دیے وہ کما کے دیے، تم کائی کو دے دیے، وغیرہ وغیرہ. یہ زبان اور دل کی جو اللہ کی نزدیک اہمیت ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو صاف آپ پڑھے بھی ہوں گے کہ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ دوسرا اس کی زبان اور ہاتھ سے، سو زبان کو مقدم رکھا ہے. زبان اور ہاتھ سے، یا ہاتھ اور زبان سے، بڑی اہمیت کی چیز ہے یہ. حالانکہ پاؤں کا بھی جملہ بول سکتے لیکن نہیں، ذرا دیکھیں زبان اور ہاتھ سے، زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے سب سے بہتر مسلمان ہے. کیا تعریف کر رہے ہیں آپ، غور کریں. ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں ہے. قابو میں نہ ہونے کا مطلب کیسے؟ دیکھیے، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں. ابھی جیسے کسی کا آپ قرآن پاک تلاوت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اب کسی کا کال آ گیا، اب ذرا دھیان دیجیے گا. دوسری بات میں یہاں پر زبان نے، آپ کال کیسے اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ کلام الہی بولے تو کال فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے کال آیا، یہ ہے کلام الہی کا. اگر امت عام اس کا ڈیفینیشن بتانا چاہے تو اللہ کا کال. اب آپ بتائیے، آپ والد ہیں، بیٹا ہے، میرے پاس اگر کال آئے دونوں کا ایک ساتھ، بتائیے میری ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو بڑا ہے اس کا پہلے کال اٹینڈ کروں.
یہ ایک عام بات ہے، صحیح ہے، بڑے کا قول، بڑا قول جو اہم قول ہے، اور اس سے جب فارغ ہو جاؤں تب ہمارے اندر کیا ہے، آپ ہم سب تلاوت کرتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اسی تلاوت کے درمیان اگر کسی مخلوق کا قول آ جائے، آپ اللہ کا قول، اللہ کا کلام بند کر کر اٹینڈ کر لیتے ہیں۔ نہیں، یہ مقصد تلاوت نہیں ہے۔ خدا نے اپنی بعثت رسالت میں مقصد تلاوت مصطفیٰ کو بتایا ہے، دھیان دیجئے گا، ارسلنا، ہم نے رسالت کا منصب دیا، اور رسالت کا پہلا منصب ہے تلاوت قرآن۔ آپ جب سمجھے، اور اس کو تاریخی آئینے میں بھی آپ اگر دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا جب اعلان فرمایا تو آپ ذرا دیکھیے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کہاں ہے؟ 12 سال کے بعد دیکھیں تو نماز ہے، پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے تو جتنے بھی پیلرز آف اسلام ہیں سب مدینہ میں نازل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ جتنے بھی پیلرز، لیکن آیت قرآنیہ تو اتر رہی ہے نا، دیکھیے آیات تو اتر رہی ہیں، خدا سے باتیں تو ہو رہی ہیں، وحی تو مل رہی ہے، اور جو نبی بول رہے ہیں، دیکھیے تو نبی کا، نبوت کا، رسالت کا سب سے پہلا ریفرنس وہ تلاوت قرآن ہے۔ اب آپ قرآن کی عظمت کو سمجھیے، وحی الہی کے اسٹرانگنس کو سمجھیے، تلاوت کا کتنا بڑا مقام ہے، ہدایت کو موقوف کر دیا ہے، تلاوت کو مقدم رکھا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے دیہاتی صحابی ہیں لیکن پڑھے لکھے غیر صحابی سے افضل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ امام اعظم کتنے پڑھے لکھے ہیں، امام شافعی کتنے، اور امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کتنے پڑھے لکھے ہیں، ان سے بھی دیہات کا صحابی افضل ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے نبی کی تلاوت کو سنا ہے، انہوں نے نبی کی تلاوت کو سنا ہے۔ یہ تلاوت کا جو مقام انہیں حاصل ہوا ہے، یہ اس وقت حاصل ہوا کہ جب سنا تو سننے کے درمیان غیر کی بات کو جگہ بھی نہ دی، سننے کے وقت نبی نے کہا ہے، بس نبی نے کہا۔ ارے ایسے ایسے موقع آئے ہیں آپ سنتے ہوگے، یا رسول اللہ ہم نے تو جنت نہیں دیکھا، دوزخ نہیں دیکھا، حشر نہیں دیکھا، آپ نے بتایا مان لیا، قبر کا عذاب نہیں دیکھا، لیکن ہم ڈرتے ہیں ابھی بھی کہ آپ نے بتایا مان لیا۔ یہ ہے نبی کی زبان کی اہمیت، اور تلاوت زبان سے ہوتی ہے، اور یہ ہے تلاوت کی عظمت کہ ہدایت کے باب میں بھی تلاوت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ کیا بات ہے، آپ ذرا سمجھیں، رسالت اور اس کے بعد تلاوت، کہ ہم نے رسول بھیجا اور وہ رسول تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیتیں۔ رسول کی تلاوت کو جو سنے گا وہ ہدایت پائے گا ہی پائے گا، لیکن صرف ہدایت کے مقصد سے اگر آنے والا کوئی آئے گا، صرف ہدایت کے مقصد سے، تو پہلے مطالبہ کرے گا، یہ دکھاؤ، وہ دکھاؤ، ایسا دکھاؤ، ٹھیک ہے میں بعد میں آتا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن 2 منٹ بیٹھ، کیونکہ تلاوت جب سننے کا مقصد ہوگا تو پھر صحبت وہاں پر آٹومیٹک حاصل ہوگی، اور نبی کی صحبت حاصل ہو جائے تو کیا کہنا۔ آپ کعب بن زہیر کا وہ عنوان لائیے کہ مطلب یہ کہ ہجوں میں اشعار لکھا کرتے، بڑے شاعر کا نام ہے، ہجوں میں اشعار لکھتے تھے، نبی کے خلاف توہین میں لکھتے تھے، نبی کے خلاف، نبی کے ہجوں میں لکھتے تھے، لیکن ایک چیز کا اب ظاہر شاعر ہے تو تخیل تو شاعرانہ بلند ہوتا ہے نا، تو وہ ایک چیز ان کے دماغ میں یہ رچی بسی ہو گئی کہ یہ محمد جو ہے نا معافی دیتے ہیں، عفو ان کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور رب نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ 3 بات ہے، معافی کو پکڑے رہنا میرے حبیب، اس سے تو بڑے بڑے گھٹ دل بھی سر قلم کیے جائیں گے ان کے۔ خذ العفو وامر بالعرف، پہلے عفو کا جذبہ رکھنا ہے، پھر بھلائی کا۔ آج ہم بھلائی کا حکم دیتے، بات نہیں مانی جاتی ہے تو غصہ آ جاتے ہیں، حکم دیں ہم بھلائی کا لیکن ہمارے اندر جذبہ عفو ہو، اس لیے کہ نبی کا یہی طریقہ ہے خدا کی جانب سے، خذ العفو وامر بالعرف، کہ عفو پکڑ کر بھلائی کا حکم دو، معافی کا یعنی بھلائی کا حکم دو، اور اگر دیکھو کہ سامنے والا ریجیکٹ کر دے تو غصہ آنے کا عنوان ہے نا، تو نہیں، بھلائی کا حکم ہی معافی کے جذبے میں دینا، سبحان اللہ۔ اور اگر جہالت میں اس نے کچھ غلطی کر دی ہے سامنے والا تو معافی پکڑے ہوئے ہونا،
یہ بہت بڑی بات ہے. اور اسی طرح لنت لہم میں بھی دیکھیں گے آپ کہ اگر آپ تو شروع ہو گئے, زبان میں سختی آ گئی, آپ اگر سخت دل ہو گئے تو پھر سخت دل کے پاس کون آئے گا؟ ارے اولاد نہیں جاتی باپ کے پاس اگر معلوم ہو جائے کہ یہ جلاد ہے, غصہ ور ہے, ممی سے سہارا لے کر کے کچھ مطالبہ کرتا ہے, نہیں یہ جلاد ہے کہاں مانگنا جی باپ سے, کہیں معلوم ہو جائے. تو سخت دلی کا یہ تصور ہے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ قرآن پاک کی عظمت کو اور قرآن پاک کی تلاوت کو, اس دو چیز کو رمضان سے جوڑ کر کے ذرا آپ دیکھیے اور پھر زبان اور دل کی اہمیت کو سمجھیے. آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا. اب میں مقصد دوسرا پارٹ لا رہا ہوں اسی گفتگو کا. وَيُزَكِّيكُمْ, یتلو علیکم آیاتنا, اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيكُمْ, کیوں تلاوت کریں گے تمہارے سامنے ہماری آیتیں اور وہ تمہارے دل کو صاف کریں گے. اگر آپ گرامر کے اعتبار سے اس آیت کا سنٹنس کا اس کا انالائز کریں گے, اس کا جائزہ, اس کا تجزیہ کریں گے تو یزکی کا بھی فاعل نبی ہے. اب آپ یہاں پر ذرا غور کیجئے گا کہ اہمیت کو ذرا سمجھیے اس کو. آج ہم سب ایک جہالت میں یا نفس کی شرارت میں کہیں, آپ حقیقت سے اس کا واسطہ نہیں ہے آپ کہ قرآن ڈائریکٹ ہدایت نہیں, قرآن ڈائریکٹ ہدایت نہیں کر سکتا. قرآن کتاب خاموش ہے اور بولتی قوم کی خاموش کتاب کیسے ہدایت کرے؟ ذرا اس کو سمجھیے. لوگ اس کو مس گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور اس کو مس یوز بھی کر رہے ہیں. اگر بات ایسی ہوتی تو اللہ رسالت کے ساتھ تلاوت کے بعد یزکی, دھیان دیجئے گا کہ یہ رسول یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تزکیکم, یعنی یہ رسول جب تلاوت کر دیں گے تو آیات قرآنیہ تمہارا دل صاف کر دے گی. نہیں, یہ رسول تزکیہ کریں گے. اب ذرا اس کو سمجھیے, رسالت, تلاوت, پھر تزکیہ, اور ان تینوں چیزوں میں اگر فاعل بنایا ہے اللہ نے تو اپنے حبیب کو بنایا ہے. یہ ذرا دیکھیے گا, آج ایک دم خالص قرآن کی تلاوت آپ کو مقصد عظمت قرآن کا حصول نہیں دے سکتی. یہ بات کو سمجھیے, عظمت قرآن کا یہ جز ہے سمجھیے, اور یہ یعنی ایک پارٹ ہے اور اس کا ایک مؤثر پارٹ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کو قرآن نے خود کہا اللہ پاک نے کہ یہ رسول, دھیان دیجئے, اب عام یہ رسول ہیں, تلاوت بھی کریں گے. اگر تم صحبت میں رہ کر تلاوت سنو گے تو دیکھو کیا بات ہے, تمہاری پوزیٹیوٹی اور نبی کی صحبت میں سننا وہ انگلی ڈالنے والا مفہوم نہیں ہو, سننے والا مفہوم ہو کہ میرا نبی کیا پڑھ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے. وہ صد عن سبیل اللہ نہ ہو, اللہ کی راہ سے روکنے والا عنوان نہ ہو کہ مت جانا وہاں جادو ہے, یہ ہے, وہ ہے. ارے اتنی کیسے ہمت ہو گئی؟ نبی تو کسی کے پاس جا کر کچھ سیکھے ہی نہیں, تو جادو کا کہاں سے پہلو لائے ہو؟ جادو بھی تو سیکھنے کا کانسیپٹ ہے نا, تو جادو سیکھا کس سے؟ سب کا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے کوئی استاد ہی نہیں ہے, عرب میں کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے, تو پھر جادو کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بہتان ہے نبی پر. تو نبی سے, نبی کی صحبت میں بیٹھ گئے, تلاوت تم نے سنا, اب سنو, نبی تم سے راضی ہو کے یزکیکم, جو منصب دیا ہے میں نے, یہ سب لفظ کم پر غور کریں گے نا, خدا کی قسم آپ کی مطلب آہیں نہیں, آپ کی باچھیں کھلیں گی, آپ اپنی سعادت پر پھر ناز کریں گے, اور غفلت کی دنیا میں تھے یو ٹرن کرنے کا ایک جذبہ ملے گا. واہ, رسالت کی تلاوت, پھر تزکیہ, رسول بھیجا ہم نے, تلاوت کریں گے یہ رسول, اور یزکیکم, تزکیہ کریں گے تمہارا. یہاں پر ایک دم سمپل سینٹنس ہے, تزکیہ کریں گے تمہارا. تزکیہ کس چیز کا کریں گے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, ظاہر کی صفائی کو تطہیر بولتے ہیں اور باطن کی صفائی کو تزکی بولتے ہیں. یہ عربی جملے, تزکیت اور تطہیریت, یہ عربی, زکا یزکی تزکیہ, طہارا یطہر تطہیر, یہ عربی ہے دونوں لفظ, طہارت اور زکات. یہ جو زکات کا بھی جو, تو ظاہری صفائی اگر آپ کو حاصل ہو, کیا بات ہے, تو رسالت کے آئینے میں تلاوت سنو, ظاہری صفائی ہے, اور یہ دونوں آئینہ حاصل ہے تو باطنی صفائی کے لیے میں نے حبیب کو بھیجا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ, مگر یہ کنٹینیوٹی سمجھیے آپ,
ہمارا ظاہر بھی صاف نہیں ہو پا رہا ہے، وجہ مقصد تلاوت ہمارے کو نہیں حاصل ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ ارے عرب میں تو اللہ توبہ، حیدرآباد کے حساب سے ایک جملہ بول رہا ہوں، توبہ صحیح کہہ رہا ہوں، عرب میں جائیں آج بھی، دیکھیے یہ بدبختی ہے، اپنی سعادت پر آپ ناز کریں، آئیڈیالوجی وہی ہمارے لیے مقبول ہے جو آئینہ توحید و رسالت میں ہو۔ بے ادبی قرآن میں ہوگا تو ہم نہیں آئیڈیل مانیں گے، کلیئر بات ہے، چاہے کوئی ہو، آپ ہو یا ہم ہو، صحیح ہے۔ آپ جائیں گے ابھی سعودی عرب میں تو قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، پاؤں ایسے پھیلائے رہیں گے۔ جس قرآن کو اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے عظمت کے حوالے سے میرے حبیب پوری امت کو، اور امت تو سب ہے نا آپ کی، لیکن دو خاص کوالٹی جو امت کی ہے جس کو ہم نے مکلف بنایا ہے وہ ہے جنات اور انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ دو کو۔ لیکن پارہ نمبر 15 میں آپ دیکھیں گے آیت نمبر 26 میں غالباً فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ ذرا اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے نا تو قسم سے حصول عظمت قرآن کا ایک ذریعہ کھلے گا۔ خدا کرے ہم سب کا یہ دو پہلو خاص طور سے زبان اور دل جو میں آج عظمت قرآن کے حوالے سے بتانے والا ہوں۔ حبیب کہیے کہ اگر جنات کی ساری کوالٹی، انسان کی ساری کوالٹی اکٹھا ہو جائے، کس لیے؟ الا ایاتو بمثل ھذا القرآن، یہ آیتیں جب نکالنے کی باتیں کی جا رہی تھی، دیکھیے نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ 26 آیتوں کے بارے میں کوئی پوچھنے والا اب نہیں ہے، اور کسی نے کچھ نہیں کہا، پیار قرآن سے کیا ہے تو آج بھی رونق قرآن بنا ہوا ہے، آج بھی قرآن ان کے حوالے سے اعلان کرتا ہے بل احیاء، سبحان اللہ، یہ زندہ ہیں کیونکہ اس نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے اپنی جان دی ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کو بے ادبی قرآن کی کریں گے آپ نہیں، آپ دنیا میں بھی مٹ جائیں گے، آخرت میں تو کوئی عنوان ہی نہیں رہے گا، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق۔ تو اے حبیب کہیے اگر انسان اور جنات یہ دونوں کوالٹی خاص جو ہے امت کی اکٹھا ہو جائے اس قرآن کی مثال لانے کے لیے، قرآن لانے کے لیے نہیں، قرآن کے سر کا، قرآن لانے کے لیے نہیں، یہ تو امپاسبل ہے ہی، اس قرآن کی مثل لانے کے لیے، مثل میں عینیت نہیں ہوتی، دھیان دیجیے، مثل میں عینیت نہیں ہوتی، آپ کا بیٹا آپ کی طرح ہے، آپ نہیں ہو سکتا، مثلیت میں عینیت نہیں، اور قرآن سمجھئے اس کی مثال لانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ تو نہیں لا سکتا، یہ تو ایسے ہی امپاسبل والا عنوان ہے، قرآن تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، اس کی مثال بھی اگر لانا چاہے بس محض زبان کی بنیاد پر کہ عرب میں تم پیدا ہوئے، میں نے پیدا کیا، قرآن عربی میں ہے نا تو اپنی زبان پر فخر کرتے ہو، ہاں تو تم انسان چھوڑو نا، جنات کی مخلوق کو بھی لاؤ، جن کو پاور کتنا ملا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں، جو مانگتا گیا بس وہ باس بادل موت کا بھی مانگ رہا تھا ورنہ وہ بھی مل جاتا، ہاں وہ نہیں اینڈنگ قیامت تک، اس سے پہلے نہیں، خیر اس کے بعد نہیں، لا یاتون بمثلہ۔ حبیب سب سے پہلے آپ کو تسلی دیتا ہوں اس کی مثال بھی نہیں لا سکتے، چے جائے کہ قرآن لا سکتے، کیسے خوش ہوئے ہوں گے میرے حبیب، میرے اوپر اترا ہوا کلام اس کی مثال نہیں ہے، بے مثال قرآن، اور رب کہہ رہا، اور اس کے بعد کا جملہ سنیے اور پوری دنیا میں آج اس آیت کا اعلان کیجئے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ حبیب سنیے، اگر پوری دنیا کے بڑے بڑے گرو گھنٹان بھی، زبان داں بھی، انگریز بھی، مستشرقین بھی، اورینٹلسٹ بھی، اسرائیلی تمام طاقتیں بڑی بڑی ہر راہ اپنا لے مگر اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اس کی عظمت کو آپ جب اس آیت کو پڑھیں گے آپ اور اس آیت کا یہ مفہوم آپ کے دماغ میں ہوگا تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ مطلب یہ کہ وہاں کیوں قرآن جلایا جا رہا ہے، اس نے کیوں جلایا، اس نے کیوں کیا، اس نے نہیں، آپ نے سینے میں رکھا ہے قرآن کی عظمت کو، جس بدبخت نے جلایا اسی کے لیے تو رد میں کہا گیا ہے تم کیا جلاؤ گے، اپنے ہاتھ سے لکھنے والا وہ راکھ جلا رہے ہو، اصل قرآن کا تعلق تو دل سے ہے، دھیان دیجئے، دل سے ہے، اور تیرے پاس دل ہی نہیں ہے تو تو جلا کیا رہا ہے،
تو جلا وہ رہا ہے جو مخلوق نے لکھا ہے، مخلوق کے اوراق کو جلا رہا ہے، قرآن کو نہیں جلا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا معجزاتی طاقت آج حفاظ قرآن ہے۔ معجزاتی طاقت قرآن کی جو ہے وہ حفاظ کرام ہے۔ ساری کتابیں لائبریری کی جل سکتی ہیں، حافظ قرآن کا سینہ نہیں مٹ سکتا ہے، اس کو مارنا ہوگا۔ سینکڑوں ہے، اربوں ہے، ملینوں ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں یہ معجزاتی کمال ہے، جن کو ایک کھجور کھانے کی طاقت نہیں، زکوٰۃ صدقات کے بچے کھانے والے پورے قرآن کو اور اچھے اچھے کھانا کھانے والے ایک سورہ یاد نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ سمجھئے اس بات کو، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ قرآن